الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ المائدہ میں 6 پیراگراف ہیں، سورۃ المائدہ کے 6 پیراگراف ہیں اور اس کی 120 آیات۔ تو پہلی جو 11 آیات ہیں اس میں تکمیل شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، تکمیل شریعت کے احکام۔ اگر یہ چارٹ آپ لوگوں کو دکھا دیں اور ذرا بڑا کر کے دکھا دیں اس چارٹ، تو دیکھیے اس میں تکمیل شریعت کیا ہے، شریعت کے احکام ہے۔ ذرا غور سے سنیے، شرع جو ہے وہ قانون کو کہتے ہیں، لا کو کہتے ہیں۔ اب شریعت آئی تھی سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں شریعت آئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ اور جب یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ بیان کی گئی، اس کے بعد تیسرے حصے میں شریعت کے احکام دیے گئے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، تجارت کے اور نکاح کے، طلاق کے، رہن کے، سود کے، سارے احکام، شریعت کے احکام وہاں دیے گئے سورہ بقرہ میں۔ اب یہاں تکمیل شریعت کے احکام، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آگے میں مزید وضاحت کروں گا۔ دوسرے پیراگراف میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کا کیا جرم تھا اور عیسائیوں کا کیا جرم تھا، دوسرے پیراگراف۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں 4 صورتیں پہلے رکھی گئیں اور چاروں میں ایک بات تکرار سے کہی گئی، اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ۔ یہاں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے قوانین میں فوجداری قوانین بھی ہے، کرمنل لا بھی ہے۔ ادھر دیکھیے، ایک تو قانون ہوتا ہے نا جو پرائیویٹ قسم کے قوانین ہوتے ہیں، وضو کے، تیمم کے، غسل کے، جنابت کے، حیض کے، طہارت کے، پیشاب کے، پخانے کے، یہ احکام ہوتے ہیں۔ دوسرے احکام ہوتے ہیں عبادات کے، جیسے نماز کے احکام اور زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، مناسک کے احکام۔ اس کے بعد سورہ نساء میں کون سے احکام آئے تھے؟ معاشرت کے احکام آگے تھے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، وہ ہم گزر چکے۔ اب یہاں ایک چیز وہاں سورہ بقرہ میں آئی تھی، کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے مقدمات میں قصاص، بدلہ فرض کر دیا گیا ہے، یا پھر اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی، 100 اونٹ ادا کرنی پڑیں گے آپ کو۔ تو لیکن یہاں پر مزید کرمنل لا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مرتد کی کیا سزا ہے، اسلامی ریاست کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی کیا سزا ہے۔ پھر چور مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ احکام یہاں پر آپ کو ملیں گے سورۃ المائدہ کے اندر، آیت نمبر 33 سے لے کر 56 تک۔ اور اس میں ناک کے بدلے ناک، اور بائبل میں جو چیزیں ہیں والجروح قصاص، یہ ساری چیزیں یہاں بھی مل جائیں گی آپ کو۔ چوتھے پیراگراف میں پھر آپ دیکھیں گے عیسائیوں اور یہودیوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ اور 5ویں پیراگراف میں متفرق احکام ہیں شریعت کے، کچھ حج کے بارے میں، احرام کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری پیراگراف میں سورہ نساء کے صرف اور صرف عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ غلو نہ کریں، 3 خدا کا عقیدہ چھوڑ دیں اور توحید اختیار کریں، ایک اللہ کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ عیسائیوں کے لیے خاص طور پر سن لیجئے، وہاں پر آل عمران میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوا، اور ان کے جو ہے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ اور ان کے خالو حضرت زکریا کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد نساء میں کہا گیا کہ غلو مت کرو۔ اب مائدہ میں بھی کہا جا رہا ہے عیسائیوں غلو مت کرو۔ اب اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حتمی شریعت نازل کری، یعنی فائنل شریعت ہے، فائنل قانون ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے بچنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے، اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ مائدہ کیا کہہ رہی ہے؟
there is no room for secularism in Islam. Islam is عقیدہ and law. یہ بات سمجھ لیجئے، اسلام کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، کوئی ذاتی چیز نہیں ہے کہ گھر کی حد تک اس کو بند کر دیں. اسلام جو ہے وہ ریاست طلب کرتا ہے. ریاست کے ذریعے سے اسلام کے بہت سارے قوانین پر عمل ہوتا ہے. ریاست کے بغیر، عدالتوں کے بغیر کوئی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. جو ریاست کا دشمن ہے اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو ریاست کا باغی ہے. ریاست کا ہونا ضروری ہے، اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. صرف گھروں پر ہونا کافی نہیں ہے، گھروں پر نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، ریاست کا ہونا ضروری ہے. سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور میں جیسے جیسے آگے بڑھوں گا سورہ مائدہ کے اندر یہ بات آپ کو پہلی آیت سے بتاؤں گا کہ پوری سورت کہہ رہی ہے there is no room for secularism in Islam. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. چلیے جی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عقود کو پورا کرو، ایگریمنٹس کو پورا کرو. عقد کہتے ہیں. دیکھیے جو شادی ہوتی ہے نا وہ بھی ایک عقد ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے عقد، گرہ ڈالنا. عقد یعنی ایگریمنٹ. کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ، سائن کرتے ہیں، نکاح نامے پہ آپ دستخط کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو پورا کرو، یعنی مہر دو. اچھا اسی طرح آپ رینٹ کرتے ہیں، لیز کرتے ہیں، میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، رینٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو کانٹریکٹس اور اگریمنٹس کو پورا کرنا، کمٹمنٹس کو پورا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، فرض. یہ پہلا حکم ہو گیا. اس کے بعد احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. تو انعام جو ہے اس میں یہ 4 جانور آتے ہیں جو قربانی کے لیے، یعنی اونٹ، اونٹنی. 8 چیزوں کو انعام کہتے ہیں. اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے، دمبا، دمبی اور بکرا، بکری. لیکن اس سے بہیمہ میں پھر اس سے ملتے جلتی چیزیں بھی آ جائیں گی. اس میں 12 سنگا بھی آ جائے گا، ہرن بھی آ جائے گا. اور اس سے جو انعام سے مشابہ جو جانور ہیں سارے کے سارے حلال کر دیے گئے. الا ما یتلی علیکم. الا یہ کہ وہ جس کا جو ہے پہلے آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم. تو صید تو کہتے ہیں شکار کو. تو غیر محلین حلال کرنے والے. تو احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھ لیا. تو اب ذرا ایک چیز فٹافٹ نوٹ کر لیجئے. ایک احرام کی پابندی ہوتی ہے جب نیت کرتے ہیں آپ، جس جگہ آپ نیت کرتے ہیں وہاں سے پابندی شروع ہوگی. ایک حدود حرم کی پابندی ہوتی ہے، چاہے آپ احرام میں ہوں یا نہ ہوں، حدود حرم کی کچھ پابندیاں ہیں. تیسری پابندی ہوتی ہے حرام مہینوں کی پابندی ہوتی ہے. تو یہ حرمت جو ہے وہ مہینوں کی بھی ہے، جگہ کی بھی ہے اور حالت کی بھی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے یحکم ما یرید. اب میں نے سیکولرزم کی بات کی تھی نا، ذرا اس کو سمجھ لیجئے. پہلی 4 باتیں ذرا سمجھ لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے. 4 باتیں سمجھیں گے تو آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو خالق مانو. یعنی اگر آپ خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں آپ فرض کیجئے، تو ہم پہلے آپ سے کیا دعوت دیتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کو خالق مان لو، کہ اس پوری کائنات کو، ہمیں اور آپ کو، سب کو بنانے والا وہ اللہ خالق ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ دعوت یہ ہے، دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے، اس کو رب مان لو. یعنی پیدا کرنے کے بعد وہ سو گیا نہیں، غافل نہیں ہے وہ، بلکہ اس نظام کو چلا رہا ہے. سورج کے، چاند کے، ہوا کے، بجلی کے، زلزلوں کے، زمین کے، سیاروں کے ثوابت کو رب ہے. سبزی دے رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پھل ہو رہے ہیں، غلہ ہو رہا ہے، مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں، غذا مل رہی ہے. رب ہے، رب العالمین ہے. دوسری بات کیا ہوگی؟ اللہ کو خالق ماننا ہے، پھر اس کے بعد رب ماننا. تیسری بات یہ ہے
اس کو الہ ماننا ہے، اس کو معبود ماننا ہے، اس کو طاقتور ماننا ہے، مان کر اس کے آگے جھک جانا ہے، طاقتور کے آگے جھک جانا ہے، اسی کا سجدہ کرنا ہے، اسی کا رکوع کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے محبت ہو، اسی کے آگے تذلل ہو، اس کے آگے غلامی ہو، یہ کیا ہے؟ اس کو الہ ماننا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ اس کو حاکم ماننا ہے۔ اچھا ذرا غور سے یہ بات ذرا میں یہاں تھوڑی سی 1-2-3 منٹ میں لیتا ہوں کہ اس کو سمجھ جائیے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اسی کی وجہ سے امت مسلمہ میں کنفیوژن ہے اور وہ مغرب کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور مغرب کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ توحید کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ خالق تو مان لیتے ہیں، وہ رب بھی مان لیتے ہیں اللہ کو، وہ الہ بھی مان لیتے ہیں، اسی کی نماز پڑھتے ہیں، حاکم نہیں مانتے۔ اس کو سمجھو، یہ خدا ایک ہی ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، جو الہ ہے، وہی حاکم ہے۔ یہ خدا مختلف خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ سن لیجئے، جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اسی نے وضو کا حکم دیا ہے۔ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، جو یہ نظام چلا رہا ہے، وہی غسل کا، تیمم کا اور نماز کا حکم دے رہا ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دو۔ یہ خدا الگ نہیں ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ شوہر قوام ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ خدا الگ نہیں ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ قاتل کی جان لو۔ اس میں دیکھیے، توحید کے ٹکڑے مت کرو۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی اللہ کو خالق بھی مان لو، رب بھی مان لو، الہ بھی مان لو، معبود بھی مان لو، اور اس کو حاکم بھی مان لو۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نمازیں اللہ کی پڑھتے ہیں، قانون جو ہے وہ مغرب کا مانتے ہیں۔ یہ ہے سارا مسئلہ، یہ ہے سیکولرزم کا مسئلہ۔ اللہ کو حاکم نہ ماننا، اللہ کو شارع مان لو، لا گیور تسلیم کرو، لا بنانے والا ہے۔ دیکھیے وہ لا کیسے ہیں؟ تمام قسم کے لاز ہیں۔ دیوانی ہے، یعنی وہ دیکھیے، آپ بات کو سمجھیے، وہ غسل کے احکام دے رہا ہے، وہ حیض کے احکام دے رہا ہے، وہ نکاح کے دے رہا ہے، خلا کے احکام دے رہا ہے، طلاق کے احکام دے رہا ہے، عبادات کے احکام دے رہا ہے۔ اور وہی کس کے احکام دے رہا ہے؟ کرمنل لا، سوشل لا، سول لاز، فیملی لاز، سارے لاز وہ شارع ہے، شریعت ساز ہے، لا گیور ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور سیکولرزم کیا ہے؟ وہ صاف کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعہ۔ آپ جائیے نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے واٹ از شریعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جوش لاز اور اسلامک لاز ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چلیے جی، دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، شعائر ہے، اس کو حلال مت کرو۔ ولا الشہر الحرام، حرام مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، 4 مہینے حرام ہیں، اس کی حرمت پامال مت کرو۔ ولا الہدی، اور قربانی کے اونٹوں کو حلال مت کر لو، چوری مت کرو، اس کو ذبح مت کرو وقت سے پہلے۔ ولا القلائد، وہ جانور جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے۔ ہوتا یہ تھا کہ حج کے جو جانور ہیں ان کے گلے میں خاص قسم کے پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور سفر کرتے تھے لوگ 1 مہینہ 15 دن کا، اور پہنچتے تھے خانہ کعبہ، تو کوئی ان جانوروں کو چھیڑتا نہیں تھا۔ ان کو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اب وہاں جانے کے لیے یہ قرب ہے، ان میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے لیے، تو وہ قلادہ کہتے ہیں۔ گلے میں جو پٹے ہوتے ہیں، ڈوری ڈالی جاتی ہے، اس کو قلادہ کہتے ہیں، اسی سے تقلید ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ بیت الحرام کی نیت سے عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تنگ مت کرو، یبتغون فضلا من ربہ ورضوانا۔ یہ جو عمرے اور حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں، ان کو حلال مت کرو، ان سے جنگ مت کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب یہ کہا گیا کہ پہلے کہا گیا نا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ اب کہا جا رہا ہے جب حلال ہو گئے، جب احرام اتار دیا، حج ہو گیا، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن وہاں حدود حرم میں نہیں کر سکتے، اب حدود حرم کے باہر شکار ہوگا۔
ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم جو ہے مسجد حرام سے روکو، ان تعتدوا، وہ تم کو روک رہے ہیں لیکن تم یہ کام مت کرو، مشرکین مکہ تم کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں لیکن تم یہ کام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو۔ دیکھو بات کو سمجھو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، یہ جنرل اصول ہے، سن لیجئے آپ۔ اور گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ دیکھیے آپ کا شوہر کہتا ہے جھوٹ بولو، مت بولیے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے پیسے چھپا لے، تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لے، میں اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتا، آپ کہتے ہیں کہ سوری میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ میں زیادتی کے کام میں تعاون کرو۔ آپ کے والد نے ساتھ والے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، بیٹے آجا قبضہ کر لیتے، کہتے کہ سوری ابو میں نہیں کروں گا۔ دشمن ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو، باپ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں نہیں۔ اچھا ادھر دیکھیے، یہی ہماری فورن پالیسی بھی ہوگی اسٹیٹ کی۔ ریاست بھی سن لیجئے آپ، امریکہ سے تعاون کریں گے، ہر چیز میں کریں گے نہیں کریں گے، لیکن امریکہ اچھی چیز کہہ رہا ہے تو تعاون کریں گے، سعودی عرب اچھی چیز کہہ رہا ہے، سعودی گورنمنٹ کہہ رہی کریں گے، سعودی حکومت غلط بات کہتی ہے ہم اس سے تعاون نہیں کریں گے، ہماری اپنی فورن پالیسی ہوگی۔ تو فورن پالیسی میں بھی تقوی کو یہ اصول ہے اس کا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تکمیل شریعت کے احکام، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، مرے ہوئے جانور، ودم، خون، ولحم خنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کو غیر اللہ کے لیے جس پر نام لیا گیا ہے، والمنقنقہ، منقنقہ خناق یعنی جس کے گلے میں پھندے کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گیا، اس کو پھندے کی وجہ سے مر گیا، تو وہ جانور بھی مردار میں ہی ہے، یہ میتہ ہی کی تفسیر آ رہی۔ اور والموقوذہ، موقوذہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ٹکر کسے مر گیا، متردیہ کسی گڑھے سے گر گیا، چھوٹی پہاڑ کی چوٹی پہ سے گر کے بکری مر گئی، بھینس مر گئی، وہ بھی حرام ہو گئی۔ والنتیحہ، تو یعنی جانور ٹکرا گئے سینگوں کی وجہ سے، یا پھر وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور اسی طرح درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ببر ہے، کتے ہیں، لومڑی ہے، بھیڑیا ہے، یہ اس نے کھا لیا، ہاں لیکن زندہ حالت میں پکڑ لیا ان کو۔ اب فرض کیجئے بکری کی گلے میں رسی پھنس گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی، لیکن آپ نے چیک کر کے دیکھا سانس ہے اس کی، آپ نے زندہ پا لیا اس کو، زندہ ہے، ابھی دم گھٹ رہا تھا اس کا، یا ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، یا اوپر سے گر گئی، آپ نے دیکھا زندہ ہے، ابھی چوٹ لگی ہے لیکن زندہ ہے، تو آپ اس کو فوراً ذبح کر دیں گے۔ تو الا ما ذکیتم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام۔ ذرا غور سے سنیے، اب یہ میرا گھر ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں میں کہہ رہا ہوں عبد القادر جیلانی کے نام سے، وہ جانور حرام ہو گیا کیونکہ غیر اللہ کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے حرام ہو گیا وہ۔ میں کہتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ حلال ہو گیا۔ یہاں پر اپنے گھر کے سامنے ذبح کر رہا ہوں لیکن غیر اللہ کا نام لے رہا ہوں، حرام ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح میں اپنے گھر پہ ذبح نہیں کرتا، کہتا تو ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن جا کے کسی قبر پہ جا کے کہتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر۔ قبر پہ کیوں جا رہا ہوں بھائی میں؟ تو وہاں جا کر بسم اللہ بھی پڑھوں گا تو حرام ہوگا۔ اپنے گھر پہ کیوں نہیں کر رہا ہوں میں؟ وہاں جا کے ذبح کیوں کر رہا ہوں؟ قبر کے اوپر کسی آستانے پہ جا کے کیوں کر رہا ہوں؟ تو کسی آستانے پر اللہ کے نام سے بھی ذبح کیا جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور قسمت معلوم کرو ازلام کے ذریعے، پیر پھینک کے بورڈ لگا دیا یس نو کا، شادی کروں یا نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، ذالکم فسق، یہ ساری چیزیں فسق ہے، گناہ کے کام ہے، نافرمانی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر آپ لوگوں کے دین سے، دین اسلام سے مایوس ہو چکے ہیں۔
فلا تخشوہم واخشونی. ادھر دیکھو، اب یہاں آپ کی شریعت کے مخالف کون ہے بتائیے؟ انڈیا، چائنا، جاپان. وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ شریعہ. امریکہ، مغرب. اللہ کہہ رہا ہے اسلامی قانون ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے فلا تخشوہم، کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری شریعت نافذ کرو. فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. ادھر دیکھو، اب فرض کیجئے یہ گلاس ہے، اس گلاس کے اندر پورا دودھ ہے، خالص دودھ ہے، بھرا ہوا ہے، گلاس بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خالص دودھ ہے، مکمل ہے نا، دین مکمل ہو گیا، خالص دودھ ہے. اب اس دودھ، اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز ملائیں گے، اس میں آلپر ڈالیں گے اس کا دودھ، یا پانی ملائیں گے اس میں، یا کوئی اور چیز ملائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دودھ خالص نہیں رہے گا اور چھلک جائے گا. یعنی گلاس بھرا ہوا ہے نا، نیچے نہیں گر پڑے گا، خالص بھی نہیں رہے گا، گر بھی پڑے گا. دین مکمل ہے. سنیے، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی، زیادتی بھی نہیں ہو سکتی. شریعت مکمل ہو گئی، قانون مکمل ہو گیا. اچھا، اب یہ مغرب کیا کہتا ہے؟ تم دین کو آدھا کر لو، ایسا کرو نماز کی حد تک، گھر کی حد تک کر لو کام، رمضان میں روزے رکھ لو، ہاں ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی بات مت کرو، کوڑے مت مارو، چور کا ہاتھ مت کاٹو، سود کو حلال مت کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارا دین تم لوگوں کے لیے مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت، اپنی نعمت کو تم لوگوں کے لیے جو ہے اس کو مکمل کر دیا. نعمت، دین کیا ہے؟ نعمت ہے. دین بوجھ نہیں ہے، شریعت بوجھ نہیں ہے، شرعی قوانین کوئی عذاب نہیں ہے، نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ کرمنل لاس، یہ سوشل لاس، یہ فیملی لاس، یہ طلاق کے، یہ نکاح کے، یہ خلا کے احکام کیا ہے؟ سب اللہ کی نعمت ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام پسند کیا ہے، دین اسلام. اور دیکھیں، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تم لوگوں کا نام اس نے مسلمان رکھا ہے، مسلمین نام رکھا ہے. دین کیا ہے؟ الاسلام. اور یہی آسمانوں کا دین ہے، زمین کا دین ہے، کائنات کا دین ہے. سب لوگ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تم بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مخمصہ کہتے ہیں بھوک کو. بھوک سے جو مستر ہو جائے، بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور اس کا غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف میلان نہیں ہے، گناہ کی نیت نہیں ہے، لیکن بھوکا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 2 دن کا ہونا چاہیے، 3 دن کا ہونا، 4، صاحب بیکار باتیں ہیں. چھوٹا بچہ ہے یار، 2 سال کا، کیا 3 دن تک بھوکا رہے گا؟ وہ 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، جب بھی جان کا خطرہ ہو، کوئی ایک شریعت میں 1 دن 2 دن 3 دن نہیں. اضطراری حالت ہے، موت کی حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، بھوک ہے، تو اس کو کھلانا پڑے گا نا. حرام تو کھلا سکتے ہو، لیکن گناہ کی طرف میلان نہ ہو، خوشی سے نہ کھائیں، بادل ناخواستہ استعمال کر سکتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ غفور رحیم. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. قل، جواب دیجئے، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اصول یہی ہے، تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. ذرا یہاں رک جائیے، ذرا اس کو سمجھتے ہیں ذرا. تو اب جو ہے آپ کیا ہیں؟ مکلبین ہیں. دیکھیے ادھر دیکھیے، کلب تو کہتے ہیں کتے کو، اور مکلب کہتے ہیں ٹرینرز کو، جو کتوں کو سکھاتا ہے، سدھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اچھا، ہمیں شکار کی تعلیم کس نے دی ہے؟ مما علمکم اللہ، اللہ نے ہمیں شکار کرنا سکھایا ہے. غلیل سے کرو شکار، بندوق سے شکار کرو، تیر سے کرو، نیزے سے کرو، تیز نکیلے پتھر سے کرو، برچھے سے کرو. اللہ نے ہمیں شکار سکھایا ہے. مما علمکم اللہ. تم کیا کر رہے ہو؟ وما علمتم من الجوارح مکلبین، تو اب تم کتوں کو ٹرین کرتے ہو شکار کے لیے. کتے کیا کرتے ہیں؟
اب جانور و ہرن جا رہا ہے، اس کو گھیر کے لے کے آتے، یا پھر وہ کتے وہ بھاگ نکلتا ہے تو پھر حملہ کر کے زخمی کر دیتے، آپ وہاں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کہہ کے کتے کو چھوڑ دیں، اگر آپ سدھایا ہوا ہے نا، اب وہ دیکھیے وہ ٹرین ڈاگ ہے، مکلب ہے وہ۔ اگر کتا ٹرین نہیں ہے، مکلب نہیں ہے وہ، آپ کیا ہیں؟ وہ مکلب ہیں، آپ تو ٹرینر ہیں نا، کتے کو سکھانے والے آپ ہیں، سدھانے والے آپ ہیں۔ تو اگر آپ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑتے ہیں اس کو، اور وہ جانور مر گیا، کتوں نے اس کو پھاڑ دیا، بالکل مر گیا، تب بھی وہ حلال ہے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کے جو ہے کہا چھوڑا تھا اس کو۔ لیکن اگر کتا اس میں سے کھا لے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کتے نے اپنے لیے شکار کیا تھا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ سمجھ گئے بات؟ وہ کتے کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، یہ حلال ہو گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو وہ روکے رکھیں، کتے نے روک لیا جانور کو، ہرن کو، بارہ سنگا کو، یا جو بھی تھی، نیل گائے تھی، تو وہ کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب زندہ حالت میں مل گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دو، پہلے بھی چھوڑنے سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو خون کا نکلنا ضروری ہے، کہیں سے بھی نکل جائے، گردن سے نکل جائے، کہیں اور پارٹ دوسرے حصے سے نکل جائے، کہیں سے نکل جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن اگر ذبح کرنا ہے جانور کو تو پھر گردن کے پاس رکھ کے پراپر طریقے سے نکالیں۔ لیکن شکار میں اکثر اوقات جو ہے وہ حالات ہوتے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب میں دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اے مسلمانوں تم لوگوں کی سارے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا آپ لوگوں کے حلال کر دیا گیا، یعنی کھانے سے مراد یہاں ہے اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کے لیے۔ تو ویسے تو یہ دیکھیے ہندو سبزی کا بنا کے دیتا ہے آپ کو، ہندو جلیبی بناتا ہے، وہ اہل کتاب میں سے تو نہیں ہے، پکوڑے بڑے اچھے بناتے ہیں وہ حلال ہی ہے وہ، لیکن اگر ان کا ذبیحہ آپ کے لیے ہندو کا یا بدھ مت والے کا وہ حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور آپ لوگوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور سنیے آپ کے لیے آپ مومن پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی۔ دیکھیے یہاں محسنات ہے نا، اچھا آج کل بڑے دانشور نکلے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت بھی اہل کتاب سے شادی کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد ان کی عورتوں سے کر سکتا ہے، مسلمان عورت اہل کتاب کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ وہ خاندانی عورتیں ہوں، محسنہ ہوں، محسن حسن کہتے ہیں قلعے کو، محفوظ عورتیں ہیں وہ، یعنی آوارہ عورتیں نہ ہوں۔ اچھا اذا آتیتموہن اجورہم، اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کریں یا مسلمان سے کریں دونوں آپ کے لیے جائز ہیں، لیکن مہر دینا ضروری ہے۔ اور اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کریں، بہتر یہ ہے کہ پہلے مسلمان کریں اور پہلے دن سے اس کو تربیت دیتے رہیں، اس کو عربی سکھائیں، اس کو قرآن سکھائیں اور اس کو اسلام پر کی ترغیب دیتے رہیں۔ اور ترغیب نہیں دیں گے، آپ دعوت کا کام نہیں کرتے، تو پھر میں بتاتا ہوں، میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں۔ میں چونکہ 1973 میں امریکہ گیا تھا، میرے بے شمار دوست ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں جنہوں نے عیسائی لڑکیوں سے، یہودی لڑکیوں سے شادی کی اور ان کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے ان کو مسلمان کر کے شادی کرنا بہتر ہے، اگرچہ کہ اجازت ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، اور تمہارا بھی محسن ہونا ضروری ہے، قلع بند ہونا ضروری ہے، پاک دامن ہونا ضروری ہے، غیر مسافہین ولا متخذین اقدان، مردوں کا بھی وہ آزادانہ شہوت رانی نہیں کر سکتے، ڈیٹنگ نہیں کر سکتے، ایکسٹرا میریٹل سیکس یا پری میریٹل سیکس یا پوسٹ میریٹل سیکس نہیں ہو سکتا، ولا متخذان اقدان، آشنائیاں نہیں ہو سکتی، چھپی دوستی نہیں ہو سکتی، ولا متخذی اقدان، وہ متخذین کا نون وہ جو ہے مرکب اضافی میں گر گیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، لیکن جو ایمان کے ساتھ جو ہے کفر کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیے یہاں پر وضو کے احکام آ رہے ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، یہ کوہنی تک دھو، مرفق تک، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، پورے سر کا مسح۔ دیکھو یہاں سے شروع کریں گے، یہاں لے جائیں گے، پھر اس کو واپس لے کے آئیں گے، اور یہ کان کی انگلی ایسے، اور یہ جو ہے کان کے پیچھے انگوٹھے سے، یہ بس، یعنی پورے سر کا، دیکھیے یہ بات یوں نہیں کر سکتے، پورے سر کا مسح ضروری۔ یہاں سے شروع کریں گے، گدی تک جائیں، گدی سے واپس لے کے آئیں، اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے، یہ شہادت کی جو انگلیاں ہیں، یہ دونوں کانوں میں ایسے ڈالیں گے، اور انگوٹھے سے یہ پیچھے کریں گے۔ یہ ہے وضو کا طریقہ، گردن نہیں ہے۔ اور الی المراقب وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو رؤوسکم، وارجلکم الی الکعبین۔ دیکھیے اب یہاں یہ وہاں رؤوسکم تھا نا زیر کے ساتھ، یہاں ارجلکم نہیں، ارجلکم ہے، یعنی مسح، یہ دیکھیں دھو، پاؤں کو دھو کعبین تک، یعنی ٹخنے تک دھونا ہے۔ اور ایک قرات ارجلکم کی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر حالت سفر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور موزوں کے اوپر، جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم آدمی 24 گھنٹے تک، اور مسافر 72 گھنٹے تک، 3 دن 3 رات۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر آپ ناپاک ہو گئے، جنبی ہو گئے، غسل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جنابت غسل کی وہ مباشرت کے نتیجے میں ہو یا احتلام کے نتیجے، غسل ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر جو ہے مریض ہو جاؤ، یا علی سفر، بیماری میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ، اور پیشاب پخانے سے تم میں سے کوئی واپس آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں سے لامسا ہو جائے، عورتوں سے صحبت ہو جائے، اور پانی نہ ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم لوگوں نے پانی نہیں پایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو پھر تیمم کرو، یعنی پاک مٹی کے ساتھ، اور چہرے پر مسح کرو اور ہاتھ پر۔ اس تیمم کا طریقہ میں نے معروف بتا دیا تھا آپ کو، بہت آسان ہے۔ بسم اللہ، اور ایکسٹرا مٹی پھونک دی، اور یہاں سے یوں کیا، یعنی یہاں اوپر سے لے کے پورے چہرے کو، یہ دونوں کانوں تک، یہ ایسا کیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ اوپر کے حصے یہ کر دیا تیمم، یعنی یہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ بسم اللہ یوں کیا، یوں کیا، اور یہ ایسے، اور یہ ایسے، بس تیمم ہو گیا۔ اچھا بھی ذرا غور سے سنو، ذرا کاپی میں لکھ لو ایک بات کو ذرا، کہ یہ جو پاکی حاصل ہوتی ہے پانی سے نہیں ہوتی، اور نہ مٹی سے ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے پاکی ہوتی ہے۔ آپ بیوی کے پاس گئے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی تیمم کیا نا آپ نے، پاک ہو گئے۔ نہ نہانے سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور نہ مٹی سے تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح ادھر دیکھیے، بات کو ذرا سمجھیے، بات اللہ کے حکم کو سمجھیے، تحکیم کی ہے صورت یہ جو بات ہے نا، کون سی، آپ نکاح کرتے ہیں، ایجاب قبول ہوتا ہے، دونوں فریق راضی ہوتے ہیں، حلال ہو گئی نا بیوی، نکاح پڑھا لیا، بیوی حلال ہو گئی۔ لیکن لونڈی کا کوئی نکاح نہیں ہوتا، کوئی مہر نہیں ہوتا، وہ بھی حلال ہو گئی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں الگ قانون ہے، وہاں الگ قانون ہے۔ وہاں وہ آپ میدان جنگ میں گرفتار ہو کے آئی ہے، آپ کے نام الاٹمنٹ ہو گیا، اور آپ کے لیے حلال ہوگی، نہ مہر کی ضرورت ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ ایجاب کی ضرورت ہے، نہ قبول کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اجازت دے دی نا، حلال ہو گئی۔ اور یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرغی ہے مثال کے طور پر، تو مرغی کیسے حلال ہو گئی؟ اچھا فرض کیجئے آپ نے ذبح کر دیا اس کو، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی نا۔ اچھا شادی نکاح نہیں کیا آپ نے، ویسے تعلقات رکھ لی، حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ وہی کام کر رہے ہیں آپ، نکاح کے بعد بھی وہی کر رہے ہیں، نکاح سے پہلے بھی وہی کام کیا، تو وہ پہلے حرام کیوں ہوا، بعد میں حلال کیوں ہوا؟
تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ پروسیجر ہے جو چیزوں کو حلال اور حرام کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا، یہ تیمم کا احکام کیوں دیے گئے ہیں کہ آسانی ہو، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، وہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے علیکم تم لوگوں پر، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم لوگ شکر کا رویہ اختیار کرو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تمام کی گئی تھی، اور اس میثاق کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم سے عہد لیا گیا تھا، مسلمانوں سے عہد لیا گیا تھا، اور تم نے کہا تھا اس قل تم سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، اس کی تم کو پابندی کرنی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ۔ اب یاد ہوگا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں بھی قوامین بننے کا، کونوا قوامین للہ کا وہاں بھی ذکر ہوا تھا، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ وہاں کہا گیا تھا، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے، آپ کے رشتہ داروں کے، چاہے امیر کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، اللہ کے حق میں گواہی دو۔ اب یہاں ایک نئے انداز سے وہی بات آ رہی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی وی مسٹ اسٹینڈ فار جسٹس۔ مسلمانوں کا کام ہے جہاں بھی نا انصافی ہو دنیا میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے، ہم عدل کے علمبردار ہیں، عدل کو قائم کرنے والے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کسی پہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یعنی اگر ایک برہمن ایک شودر پر بھی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر امریکہ ویتنام پہ بمباری کر رہا ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا ہم انصاف کے علمبردار ہیں، قوامین للہ شہداء بالقسط، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے۔ اے دلو هو اقرب للتقوی، ذرا اس کو ذرا مشکل چیز ہے سمجھ لیجئے آپ، انصاف کرو یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے۔ ادھر دیکھیے، یعنی عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم، ناانصافی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ بچنے کا نام ہے۔ تو کس سے بچنا چاہیے؟ ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو لکھ لیجئے تقوی، یہاں تقوی کا مطلب ہے ظلم سے بچاؤ۔ اور دیکھیے ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ظلم ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی نمک حرامی وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے، اقرب للتقوی۔ تو یہ تقوی کے بہت سارے دعوے دار ہوتے ہیں نا کہ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عدل نہیں کرتے، تو جھوٹا ہے ان کا دعویٰ۔ تقوی وہی چیز ہے، انصاف کا قیام، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بلا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اس کے برخلاف جو لوگ انکار کریں گے، جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہ دوزخ والے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی تھی، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، کہ تم پر دست درازی کرے، تبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، جنگ نہیں ہونے پائی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن اہل ایمان صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا شبہ بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ اب یہ دیکھیے، یہ 1300 قبل مسیح کا ہے، لکھ لیجئے حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور یہ بھی لکھ لیجئے خروج کے بعد، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کے بعد وادی سینا کا یہ واقعہ ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 نقیب مقرر کی۔ 12 نقیب جو ہیں یہ ان کے 12 کمانڈرز تھے، اور یہ 12 ان کے رہنما تھے، اور یہ یعنی ان کی اخلاقی اور عسکری اور ہر طرح دینی تربیت کے یہ ذمہ دار تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک آدمی تھا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا، اور اللہ نے یہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اللہ نے مقرر کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ایک مشروط وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ سنیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا بشرط یہ کہ نمبر 1، آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، زکوٰۃ دیں گے آپ کے ساتھ ہوں، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور عزرتموہ، اور ان کی مدد کرتے رہو گے پیغمبروں کی، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اللہ کو قرض حسن دو گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بضرور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، لیکن اس میثاق کے باوجود، یہ 12 نقیبوں کے انتخاب کے باوجود اور اس کنڈیشنل عہد کے باوجود، جو کفر کرے گا تم میں سے تو اس نے صراط مستقیم کو، سواء السبیل کو ضائع کر دیا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سنیے، سواء السبیل کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، نماز، زکوٰۃ، رسولوں کی مدد کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کو قرض حسن دینا، اللہ کی راہ میں پیسہ قرض۔ اب کیا ہوا پھر؟ یہودیوں نے کیا کیا؟ سنیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ ان لوگوں نے اس میثاق کو توڑ دیا تھا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، سخت کر دیا۔ یہودیوں میں سختی آ گئی، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ یعنی تورات کی آیات کو ان کے موقع اور محل سے پھیر دیتے تھے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں تعلیم دی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور روزانہ آپ کو ان کی خیانت کا، ان لوگوں کی پتہ چلتا رہتا ہے، الا یہ کہ چند اچھے لوگ اس میں موجود ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان یہودیوں سے درگزر کیجیے، وَاصْفَحْ عَنْهُمْ، معاف کیجیے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا، یعنی نسو، انہوں نے اپنے حصہ جو ان کو دیا گیا تھا فراموش کر دیا، میثاق کو توڑ کے پھینک ڈالا، عہد کو توڑ دیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقا، ان سے بھی ایک عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا، اور جس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی وہ حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، بھول گئے، بھلا دیا۔
فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے اندر عداوت اور بغض کو پھیلا دیا، غرق کر دیا اسے۔ فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، معاف کیجئے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء، تو ان کے اندر وہ اس میں گرفتار کر دیا ان کو، اغرینا ہے، معاف کیجیے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بے شمار ان کے فرقے ہیں، یعنی رجسٹرڈ جو فرقے عیسائیوں کے ہیں وہ چرچز ہیں، وہ 10,000 سے زیادہ ہیں۔ اینگلیکن چرچ اور میتھوڈسٹ چرچ اور فلاں چرچ، اور بڑے گروپ تو دو ہیں ان کے، جو کیتھلکس اینڈ پروٹسٹنٹس ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا دے گا، آگاہ کر دے گا جو یہ ملمہ سازی کرتے رہے ہیں۔ یصنعون کا مطلب یہ ہے بناوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی یہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، آپ سنیے، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تم لوگوں کے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، تو وہ چیزیں تم جو چھپایا کرتے تھے تورات اور انجیل کی، اس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، اور بعض چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اب سنیے یہاں نور کا لفظ آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب آ گئی۔ اچھا، اب نور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کھولنے والی کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور اگر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ کیا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ نعوذ باللہ آپ کا سایہ نہیں تھا، وہ الیکٹریسٹی سے بنے ہوئے تھے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر تھے، گوشت پوست کے تھے، مٹی سے بنائے گئے تھے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ منتخب تھے، اور آپ پر وحی کی گئی تھی، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو اور آپ کی ساری تعلیمات روشنی ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو زندگی کا ہر گوشہ روشنی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی پوری ذات کیا ہے؟ وہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو نور سے بنائے ہوئے تھے، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سایہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ سب الٹی سیدھی باتیں، بیکار باتیں، جھوٹی حدیثیں ساری۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تو اللہ تعالیٰ جو اس کی خوشنودی کے خواہش مند ہوتے ہیں، پیروی کرتے ہیں خوشنودی کے، ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، سبل السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، النور کیا ہے؟ ایک ہی نور ہے، ایک ہی روشنی ہے، وہ الاسلام کی روشنی، وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، قرآن اور حدیث کی روشنی۔ اور ظلمات کیا ہے؟ وہ سارے بہت سارے اندھیرے ہیں، کیپٹلزم، کمیونزم، عیسائیت، یہودیت، نیشنلزم، سیکولرزم، ہندو مت، بدھ مت، یہ کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اندھیروں سے نکال کے آپ کو ایک نور میں لے کے آتا ہے اپنی اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان لوگوں کو پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ، دیکھو اللہ ہی عیسیٰ ہیں، عیسیٰ اللہ ہیں، اللہ عیسیٰ ہیں، یعنی اللہ دنیا میں عیسیٰ بن کے آئے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ، اللہ جو ہے وہ عیسائی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ جس انسانی جسم میں آ گیا، اللہ کا حلول ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش، اس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، اللہ انسانی جسم میں حل ہو گیا۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے گمراہ لوگ پیدا ہوئے جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ
کہ ہم اللہ ہیں، ہم اللہ ہیں، انا الحق، میں الحق ہوں، میں اللہ ہوں. اور ایک وہ یہ جو تھا 309 میں اس کو پھانسی دی گئی، حسین بن منصور الحلاج، یہ بھی کہتا تھا انا الحق، انا الحق، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. اور اسی طرح ایک اسماعیلی حکمران فاطمی خلیفہ گزرا ہے 409 ہجری میں، یعنی 100 سال بعد، 411 میں 409 میں، حاکم بھی امر اللہ اس کا نام تھا، اسماعیلی تھا، شیعہ تھا وہ. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور میں اللہ جو ہے میرے اندر آ گیا. تو یہ 100 سال بعد، حلاج کے 100 سال بعد. تو اس کے بعد اور بھی اس سے پہلے بھی لوگوں نے دعوے کیے اس طرح، اور کہا کہ سبحانی سبحانی، میں بے عیب ہوں، میں بے عیب ہوں، ما اعظم شانی، میری شان کے کیا کہنے، میں بے عیب ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے. تو ایک بات نوٹ کر لو، کاپی کے اندر نوٹ کر لو کہ خدا کبھی انسان نہیں بن سکتا، انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا، اور مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، خالق کبھی مخلوق نہیں. خالق انہیں پیدا کرنے والا ہے وہ، افمن یخلق کما لا یخلق، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ایک موٹی بات سمجھ لو، پھر یہ تصور رہو گے اور گمراہیوں سے بچے رہو گے. یہ حلول کے فلسفے سے اور یہ ان الحق کے فلسفے سے، اس سارے فلسفے سے، یہ سب وہیں سے آئے ہیں، عیسائیت سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. قل، کہہ دیجئے، پوچھئے، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. اب دیکھیے اللہ پوچھ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے، ان کی والدہ حضرت مریم کو ہلاک کر دے، زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، من فی الارض جمیعا، کون اللہ کو اس ارادے سے باز رکھتا ہے؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ کس پہ دم ہے؟ من، سنیے یہ من کون سا ہے؟ یہ تحقیر کا ہے، یہ انسلٹنگ من ہے. لکھ لو کاپی میں، یہ من اسی طرح کا من ہے. من ذا الذی یشفع عنده، کس میں دم ہے جو اس کے آگے منہ کھول سکے، شفاعت کر سکے، کس میں مجال ہے کس کی؟ تو من یملک من اللہ شیئا. تو دیکھو اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے سارے پیغمبروں کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے حضرت مریم کو پیدا کیا. تو تم لوگ، تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم نے اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کو اللہ بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو خدائی میں شریک کر لیا. اچھا ادھر دیکھیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ کی تحقیر مقصود نہیں ہے، یہاں پر حضرت مریم کی تحقیق نہیں ہے، ان کے صحیح مقام اور مرتبے کو بتانا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں غلو نہ کریں، اور بتانا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. حالانکہ دیکھیے حضرت مریم کے بارے میں کیا آیا؟ سیدۃ النساء فی الجنہ، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کا رتبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ اگر ان کو خدائی میں شریک کیا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو خدا بنایا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا غضب جھلکتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی بادشاہت اور حکمرانی ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور ان کے درمیان کے جتنی دنیایں ہیں. یخلق ما یشاء. دیکھیں یخلق ما یشاء کا کیا مطلب ہے؟ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا، حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، باکھیرہ خاتون حضرت مریم سے پیدا کر دیا. تو اور ہمیں کیسے پیدا کیا؟ شادی کے نتیجے میں باپ اور ماں کے اختلاط کے نتیجے میں ہم پیدا ہو گئے. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مٹی سے بھی پیدا کر سکتا ہے، شادی کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہے، کن کر کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے وہ. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اکڑ کے کہتے ہیں، عیسائی اکڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم. اچھا تو پھر تمہیں عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کے سبب تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم لوگ بھی بالکل اسی طرح
کہ اسی طرح کے انسان ہوں جس طرح دنیا کی ساری مخلوق ہے. ادھر دیکھیں جیسے کورینز ہیں، چائنیز ہیں، افریکنز ہیں، کالے ہیں، انڈینز ہیں، پاکستانیز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، اسی طرح گورے ہیں، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. اسی طرح مغربی اقوام ہیں، امریکنز ہیں، برٹش ہیں. ممن خلق بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو یہ ہے جو ایمان لائے گا ان کو وہ معاف کر دے گا، اور جو نہیں لائیں گے ٹھکرا دیں گے، سزا دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. پھر دہرایا گیا اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آسمانوں کی، زمین کی اور ان کے درمیان کی دنیاؤں کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یا اہل الکتاب. پھر دیکھیے اہل کتاب کو اللہ چھوڑ نہیں رہا ہے سورہ مائدہ میں، جس طرح سورہ نساء میں تھا اور جس طرح سورہ آل عمران میں تھا. اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول آ چکے ہیں تم لوگوں کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو، ان پر ایمان لے آؤ. یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب یہ فترہ کیا ہے ذرا لکھ لیجئے. فترہ ہے، لکھ لیجئے کہ 6 قبل مسیح میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ دونوں پیدا ہوئے 6 BC میں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. 610 عیسوی میں نبوت ملی، 632 عیسوی میں انتقال فرمایا. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ وقفہ کتنا ہے؟ یہ 600 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کو کہا گیا فترہ، تاکہ کل کے دن آپ یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. عیسائی کل کے دن یہودی یہ نہ کریں اللہ کیا کریں، ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا جو بشیر ہوتا، نذیر ہوتا، خوشخبری دیتا، ڈراتا. سنو، فقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا ہے بشیر و نذیر تم لوگوں کے پاس. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب کے لوگوں، بشیر و نذیر آ چکے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہارے درمیان پیغمبر بھی آئے اور تمہارے درمیان ملوک بھی آئے، بادشاہ بھی آئے. اچھا ادھر دیکھیے، لکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لکھ لیجئے آپ 1300 قبل مسیح. 1300 قبل مسیح. تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل ہے نا، تو یعنی 1900 بلکہ اس سے بھی پہلے. تو ان کے پاس انبیاء آئے. کون آئے؟ حضرت ابراہیم آئے، ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق آ گئے، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب آ گئے، اور پھر ان کے پڑ پوتے حضرت یوسف آ گئے. یوسف کو حکومت مل گئی. اور حضرت یوسف اور موسیٰ کے درمیان یعنی 1900 قبل مسیح اور 1300 قبل مسیح کے درمیان بھی کئی پیغمبر آئے، اور کئی بادشاہ بھی ہوئے، کئی انبیاء بھی ہوئے. اللہ نے مقرر کیے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور بنی اسرائیل کو وہ چیزیں دی گئیں جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی گئیں. یا قومی، حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اب دیکھیے یہ مصر ہے، اور یہ درمیان میں وادی سینا ہے، اور وہاں وہ بحیرات مرہ تھی. مصر سے عبور کر کے یہ آگے وادی سینا میں. پیچھے پیچھے فرعون آیا، وہ دریا میں بحیرات مرہ میں، بٹر لیکس میں وہ اور اس کا لشکر ڈوب کے مر گیا. اس کے بعد یہ وادی سینا میں آگے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں. اب حضرت موسیٰ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کوہ طور کی طرف سے پھر یہ اردن کی طرف، فلسطین کی طرف جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اب جاؤ ارض مقدس میں، فلسطین کی سرزمین، القدس کی سرزمین، مسجد اقصی کی سرزمین، الارض المقدسہ، تو اس میں داخل ہو جاؤ. التی كتب اللہ لکم،
یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، جاؤ ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹ پھیر کے بھاگو مت، مرتد نہ ہو جانا، پیٹ پھیر کے مت بھاگو، جہاد کرو، آگے بڑھو، فلسطین کی زمین تمہاری ہے، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین۔ اب سنیے، یہ بنی اسرائیل کیسی بزدل قوم تھی، کیسی نامرد قوم تھی، کیسی ڈرپوک قوم تھی۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، یہاں تو جبارین ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں، ان کی ہائٹ بڑی ہے، مار ڈالیں گے ہمیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا۔ دیکھو کیسے تھے، سرما کتنے تھے، دلیر کتنے تھے، دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، فلسطین کی مقدس سرزمین میں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ کیسے نامرد ہیں، دیکھیے وہ نکلیں گے تو یہ داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکلے تو پھر ہم داخل ہوں گے، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا ادھر دیکھیے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما۔ اب وہاں دو آدمی تھے، تو یہ بھیجے گئے تھے آدمی، یہ جو ہے جاسوس کے بھی تھے، یہ کمانڈرز بھی تھے، اور یہ ان کے رہنما بھی تھے پورے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم جا کے یہ فلسطین کی ایریا میں جا کے پورا سروے کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ وہ آ کے انہوں نے رپورٹ پیش کی حضرت موسیٰ، کہا کہ بہترین زمین ہے، بڑی سرسبز و شاداب زمین ہے، یعنی انجیر کے باغات ہیں اور زیتون کے باغات ہیں، سبزی ہی سبزی ہے، صحرا نہیں ہے۔ یہ وادی سینا تو صحرا تھا یہاں پر، یہ کوہ طور کی سرزمین تھی، بہترین سرزمین ہے، لیکن بڑے تگڑے لوگ ہیں۔ لیکن دو لوگ اس وفد میں، جو لوگ سروے کے لیے گئے تھے، اس میں دو لوگ جو ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ان دونوں پر اللہ نے خاص انعام کیا تھا۔ ایک حضرت یوشع بن نون تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون، جوشوا جسے کہتے ہیں، یہ نبی تھے، اور ایک کالب تھے۔ ان کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ دیکھیے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام قرآن نے نہیں لیا لیکن ان کا ذکر ہوا۔ ایک سیمویل نبی، جنہوں نے حضرت جالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، اور حضرت جالوت کے بعد حضرت داؤد بادشاہ ہوئے، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان ہوئے، 3 بادشاہ یکے بعد دیگرے ہوئے۔ وہ ان کا زمانہ بعد کا ہے، وہ 1000 قبل مسیح، 1100 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1300 قبل مسیح کی۔ یوشع بن نون وہی ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھی، اور ان کے نائب تھے۔ یہ دوسرے کیلب تھے، کالب جسے کہتے ہیں، کاف الف لام بے۔ ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ تو یہ دو لوگوں نے کیا کہا، چلو دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جیسے ہی تم اندر داخل ہوگے تم غالب رہو گے، اور علی اللہ فتوکلوا، اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین۔ اب یہ صاحب ایمان لوگ تھے دو، لیکن باقی نہیں تھے، باقی کمانڈرز ڈھیلے تھے، نمر تھے، بزدل تھے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے فلسطین میں، ما داموا فیہا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کتب اللہ لکم، لکھ دی گئی ہے، تم جاؤ، تم جیت ہوگی تمہاری۔ لیکن وہ اللہ پہ بھی یقین نہیں کرتے تھے، موسیٰ پہ بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ کیسی بدبخت قوم تھی، جب تک وہ موجود ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وہ کہنے لگے آپ اور آپ کا خدا دونوں جائیں، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا، تم دونوں مل کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ دیکھ رہے ہیں کیسے جری تھے، کیسے بدزبان تھے، کیسی وہ لیڈرشپ تھی، الا یہ کہ وہ دو آدمی اس میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ قال ربی، اچھا حضرت موسیٰ بے بس ہو گئے، قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، پیغمبر کی بے بسی دیکھیے۔ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں کیا کروں، میرا اختیار میری ذات پر ہے، میرے بھائی پر ہے، ہارون پر، ہم دونوں ہیں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق نافرمان قوم کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا قال
فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة۔ اللہ نے کہا کہ 40 سال تک، پہلے کہہ دیا کہ یہ سرزمین تمہاری ہے، تم جاؤ فلسطین میں، تمہیں غالب رہو گے، جیتو گے، جیت جاؤ، قبضہ کرو، بزدل گئے نہیں۔ اب اللہ نے سزا یہ دی کہ 40 سال تک یہ سرزمین حرام کر دی گئی، 40 سال تک فتح نہیں کر سکتے۔ یتیہون فی الارض، 40 سال تک یہ صحرا میں، ریگستان میں بھٹکتے رہے، سزا ملی ان کو جہاد نہ کرنے کی۔ دیکھیے جو قومیں جہاد نہیں کرتی، جہاد سے جی چراتی ہیں، موت سے ڈرتی ہیں، بزدل ہوتی ہیں، ان کو روئے زمین پر حکومت نہیں ملتی، زمین نہیں ملتی، اقتدار نہیں ملتی، اقتدار نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بیسک بات ذرا سمجھ لیجیے، پاکستان کے لیے بھی یہی بات میں کہتا ہوں، عالم اسلام کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں، اگر پاکستان کی بقا، اس کی فوج، جب تک پاکستان کی فوج اور پاکستان کی معیشت اچھی رہے گی، پاکستان زندہ رہے گا۔ جس وقت ہم فوجی اور عسکری اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے اور ہماری اکانومی کمزور ہو جائے گی، ریاست کو تحلیل ہونے میں دیر نہیں لگے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق نافرمان قوم پر افسوس مت کیجیے۔ اب یہاں پر ایک پیراگراف ختم ہو گیا، اب نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، سنیے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قانون قتل اور قانون قصاص کی بنیاد کیا ہے، اور دنیا میں پہلا قتل کب ہوا، اور قتل کی سزا کیا ہے۔ قتل کی سزا قتل ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ قانون ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کو سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اچھا اس زمانے میں دنیا نہیں تھے، آدم تھے دنیا پہ، بچے تھے، بس ایک ہی خاندان تھا۔ تو یہ طریقہ یہ تھا کہ جو قربانی ہوتی تھی وہ لے جا کے جنگل میں رکھ دیتے تھے اور آگ آ کے کھا جاتی تھی، تو اس کا مطلب قربانی قبول ہوگی۔ اور اگر وہ جوں کا توں وہ قربانی رہتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کی۔ تو ہوا کیا پھر، دیکھیے کہ ایک کی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اب وہ بھڑک اٹھا، وہ مشتعل ہو گئے۔ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا، ضرور مار ڈالوں گا۔ اچھا ادھر دیکھیے ذرا، تو دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دوسرے بھائی نے کہا دیکھ مجھے کیوں کہہ رہا ہے تو، تیری نیت اچھی نہیں تھی، اللہ تیری نیت کو جانتا ہے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، مجھے کیوں مار رہا ہے تو متقی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، تو حد میں رہنے والا نہیں ہے، تو قانون، متقین کا مطلب یہ ہے تو اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا کہ اس کی جو بہن تھی، سگی بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں، حالانکہ اصول کیا تھا کہ حابیل کی بہن سے قابیل شادی کرے اور قابیل کی بہن سے حابیل شادی کرے، لیکن وہ متقی نہیں تھا، وہ اللہ کے احکام کی حد میں نہیں رہا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو حرام سے بچنے والا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ متقی کی اصل معنی ہے بچنے والا، یاد رکھیے۔ اب قربانی بھی پیش کی دونوں نے، تو جو ہے اس کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اس نے کیا کہا، سنیے، وہ تو گنڈا تھا نا، گنڈا تھا وہ، بھائی بھائی میں دیکھیے کیسے فرق ہوتا ہے، مار ڈالوں گا، بھائی کو مار ڈالوں گا، تو لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ چلیے، اب یہ دوسرا آدمی کیا تھا؟ متقی تھا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ حد میں رہنے والے کو۔ تو اس نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے مارنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو مارنا ہے مار لے مجھے، میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا، میں ہاتھ دراز نہیں کروں گا،
دیکھیے یہ ہے تقویٰ. تو مارتا ہے مار لے مجھے, ٹھیک ہے یہ لے. میں یہ کہا میں انسان کو قتل نہیں کروں گا. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, رب العالمین, عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں. یہ ہے متقی, دیکھیے یہ ہے تقویٰ. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی تیرے سر, تیرے گناہ بھی تیرے سر, تو جو ہے یہ دونوں کمائے اور پھر دوزخ میں جا. وذالک جزاء الظالمین. دیکھ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور حرام شادی کرنا چاہتا ہے, سگی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے, ظالموں کا یہی بدلہ ہے, وہ تو دوزخ میں جائیں گے. فتوت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ. تو اس کے نفس نے اس کو اکسایا بھائی کے قتل کے لیے. یہ نفس سنیے, یہ نفس کون سا ہے؟ یہ نفس امارۃ بالسوء ہے. یہ حرام کام کا حکم دینے والا نفس ہے, جو قتل پر مجبور کرتا ہے. یہ نفس, یہ وہ نفس ہے. فقتلہ, چنانچہ اس نے اس کو مار ڈالا. فاصبح من الخاسرین, اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, بھائی کی لاش. فبعث اللہ غرابا, اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض, اور کوا اپنی چونچ سے زمین کو ایسے کھود رہا تھا. لیریہ کیف یواری صوت اخیہ, تاکہ اس کوے کو وہ کوا اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا کوے کو؟ تاکہ اس کو دفن کی تعلیم دے. اچھا ادھر دیکھیے, اب یہ کرونا کے مریضوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جلا دو جلا دو, ہندو جلا دیتے ہیں. اب انڈیا میں بھی وہ کرمنیشن لاس آ گئے ہیں, جلا دو بھائی. تو اے عیسائیوں, اے یہودیوں, اے مسلمانوں, غور سے سنو, پہلے دن سے تدفین کا قانون سکھایا گیا, اور تمہیں اللہ نے سکھایا کوے کے ذریعے دفن کرو, جلاؤ مت, دفن کرو دفن کرو. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی. وہ کہنے لگا ہائے میری بدبختی کہ میں جو ہے اس یعنی کوے سے بھی زیادہ بد نصیب رہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی کی لاش کو کیسے دفن کریں. فاصبح من النادمین, اب وہ شرمندہ ہوا, پچھتایا. اب یہ پہلا قتل تھا. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا جو پہلا قاتل تھا, آدم کے بیٹے, جس نے اپنے بھائی کو مارا تھا. کیوں؟ اس نے قتل کو ایجاد کیا تھا, اور جس نے برائی اور بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس کو کیومولیٹو گناہ ملتا ہے, اور جو نیکی کو پھیلاتا ہے اس کو کیومولیٹو ثواب ملتا ہے. من اجل ذالک, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اب وہاں سے دیکھو, حضرت آدم کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل تک, 1900 قبل مسیح تک, یعنی یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی گئی. کتبنا, ہم نے فرض کر دیا کہ جو کوئی بھی ناحق جو ہے کسی کو قتل کرے گا یا جو ہے فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاہا, اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی, فکأنما احیا الناس جميعا, گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا, اس کو زندگی دے دی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ, یعنی قتل بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. اب یہاں دیکھیے کئی لوگ قتل سے مر جاتے ہیں, اور یہ ہتھیاروں کی جو ہے آزادی امریکہ کے اندر, کتنے مرڈر ہوتے ہیں وہاں پر, گن جو ہے لائسنس بھی ہے, سب ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, حالانکہ ان کے پاس, بنی اسرائیل کے پاس کئی رسول کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اس کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں بنی اسرائیل کے جو زمین میں اسراف کرتے ہیں. مسرفون, دیکھیے ذرا غور کیجئے, آپ لوگ مصرف صرف اس کو سمجھتے ہیں
آپ لوگ مصرف صرف اس کو سمجھتے ہیں جو فضول خرچی کرتا ہے، بھائی اسراف بہت کرتا ہے، مصرف ہے مصرف، لیکن یہاں مصرف کا مطلب ہے جو زمین میں مصرفین، اور اس کا ہمیشہ یاد رکھیے متکبرین مصرفین اس کے لاحق زمین کے ساتھ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے جو زمین میں قتل و غارت گری پھیلاتی ہے، یہ مصرف لوگ ہیں۔ یعنی بڑی قوتیں دنیا میں یہی کرتی ہیں، کہیں 1 لاکھ مار دیے، 2 لاکھ مار دیے، ویتنام میں مار دیا، جاپان پہ بمباری کر دی، عراق میں مار دیا، یہ ہیں عالمی قاتل، عالمی غنڈے ہیں، یہ عالمی غنڈے، عالمی قاتل ہیں یہ۔ تو دیکھیے ثم ان کثیر منہم، ان کی اکثریت بنی اسرائیل کے کیا ہے، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، یہ زمین پہ اسراف کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کی سزا کیا ہے، غنڈہ گردی کی، فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ اب یہاں پر فوجداری قانون آ رہا ہے، دیکھیے کرمن اللہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو ان کی سزا کیا ہے، جزا کیا ہے ان کی، أَن يُقَتَّلُوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، او يُسَلَّبُوا، یا پھانسی پہ لٹکائے جائیں، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا پھر تیسری سزا کیا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹا جائے تو یہ پاؤں، اور یہ ہاتھ کاٹا جائے تو یہ پاؤں، من خلاف، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان کے پاؤں کاٹے جائیں مخالف سمت سے، او ينفوا من الارض، یا پھر انہیں جلا وطن کیا جائے، ان کو زمین سے نکالا جائے، ان کو بے گھر کیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ہیں۔ دیکھیے اللہ نے یہ اسلامی ریاست کو یہ حق دیا ہے کہ کسی 4 میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر سکتی، وہ قتل بھی کر سکتی ہے حکومت، پھانسی پہ بھی لٹکا سکتی ہے، مخالف سم سے جو دہشت گرد ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور ان کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں آپ کے پکڑنے سے پہلے، آپ کے پکڑنے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب ایک قاتل ہے، پکڑا نہیں گیا سمجھے، اور توبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ غفور رحیم، دنیا میں سزا نہیں ملے گی، لیکن توبہ اس کی جو ہے اچھی زندگی گزاری، آخری زندگی اچھی تھی اس کی، تو اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اچھا وسیلہ کیا ہے سن لیجئے، اس کے تقرب کا ذریعہ وہ جہاد ہے، آگے نا اس کی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، دعوت، تبلیغ، جہاد، لعلکم تفلحون۔ اچھا وہ وسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کے وسیلے سے دعا مانگو، کیونکہ وسیلہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ایک دیکھیے وسیلہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جائز ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ دور کی چیز کے لیے وسیلہ جائز ہے، نزدیک کی چیز کے لیے وسیلہ جائز نہیں۔ دور کی چیز ہے نا، جیسے مثال کے طور پر مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کیسے سمجھوں گا، نہیں سمجھ سکتا، تو عربی زبان سیکھنی پڑے گی، وہ وسیلہ ہے میرے لیے۔ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، کیا چاہیے، وسیلہ چاہیے مجھے، ڈالر چاہیے، پیسے چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے، پھر میں جا سکتا ہوں، وسیلہ ضروری ہے، دور کی چیز ہے نا۔ لیکن یہ اینک ہے، یہ یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے مجھے لگانا ہے اینک، مجھے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اللہ قریب ہے، قریب ہے، وہ یعنی نحن اقرب منہ، اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو حبل ورید ہے، جو آروٹھا ہے یہاں کی، جو خون کی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہاں قریب ہے، اس کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دعا مانگیے بس۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ما فی الارض جميعا ومثله،
اتنی دولت جو زمین پر ہے اس کے برابر ایک اور زمین کی دولت، اور وہ جرمانے میں دے کے قیامت کے دن وہ چھوٹنا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بل گیٹس اپنی دولت لے آئے، امریکہ اپنی دولت لے آئے، چین اپنی دولت لے کے آئے، 1000 بلین لے کے، 1000 ٹریلین ڈالر لے کے آ جائے، سونے کے ڈھیر لے کے آئے، ما تقبل منہم، وہ ہرگز ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکلیں، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے پرماننٹ باقی رہنے والا مقیم عذاب ہوگا، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو پھر نیچے دبا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے پہلے کون سی بات آ گئی؟ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا بتا دی، قتل کیے جائیں، پھانسی۔ اب دوسری سزا آ رہی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اچھا، لیکن ہر چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اگر میں آپ کے گھر سے لڈو چرا کے کھا لوں تو سزا ہو سکتی ہے، 2-4 کوڑے، جیل ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو چوری اگر ربع دینار سے زیادہ ہو، ربع دینار سونے سے زیادہ کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ کیا ہے؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان، ان کی کمائی۔ ان کی کمائی کیا ہے؟ چوری ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ اچھا اب دیکھیے یہاں دو چیزیں ہیں۔ عزیز کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قانون دینے والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ حکیم کا کیا مطلب ہے؟ اس میں حکمت ہے۔ کیوں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا؟ حکیم ہے، حکیم نے حکمت مقرر کی ہے۔ اچھا اب یہاں سن لیجیے، یہ جو بے وقوف ہیں آج کے لبرلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سیکولر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، کمانے والا نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو آدمی کمانا نہیں چاہتا، سمجھے، اور وہ چوری کے ذریعے کمانا چاہ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ منطق ہی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس سے امن و امان قائم ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد جب قائم کی جاتی ہے وہ 40 دن کی بارش سے زیادہ رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ 40 دن جب بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پورے ملک کے دریا بھر جاتے ہیں، بجلی بنتی ہے، کھیت سیراب ہو جاتے ہیں، غلہ ہوتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ اسی طرح جب ایک حد نافذ کی جاتی ہے، ایک چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ایک قاتل کو جب قتل کیا جاتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، اس کے نتیجے خوشحالی آتی ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش سے ایک سزا کا نفاذ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ اب چور نے جو ہے ظلم کیا، اس نے چوری کی، عورتیں اور مرد نے، لیکن پھر توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنے، اور تو فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ ان پر مہربانی کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم، اچھا اب یہ کیا ہے ذرا غور سے سنو، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو، یہاں بھی سیکولرزم کا رد ہے، سیکولرزم کا رد ہے۔ لکھو کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ چوری کا قانون کی سزا کون دے رہا ہے؟ قانون کون بنا رہا ہے؟ قانون ساز کون ہے؟ اللہ۔ قتل کی سزا کون مقرر کر رہا ہے؟ اللہ۔ فساد کی سزا کون مقرر کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو حکومت کس کی ہے آسمانوں اور زمین پر؟ اللہ کی۔ وہی لا گیور ہے، وہی قانون ساز ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ ان لوگوں کی باتیں یا وہ لوگ آپ کو
رنجیدہ نہ کریں، آزردہ نہ کریں، آپ کو حسن و ملال میں مبتلا نہ کریں، جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ منافقین، ومن الذین ہادوا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ دو گروپ ہیں، ایک منافقین کا گروہ، ایک یہودیوں کا، اور دونوں میں کیا ہے؟ گٹھ جوڑ ہے، دونوں میں آپس میں ساز باز ہے۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لکھ لیجئے، یہ میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے۔ آج کل کا جو میڈیا ہے یہ سارا یہی کرتا ہے، ایک چھوٹی سی برائی کی برابر بات ہوتی ہے، اس کا پہاڑ بنا دیتی ہے۔ جھوٹ کے لیے کان۔ اچھا فرض کیجئے ایک عورت کے ساتھ کچھ ہو گیا نا، پاکستان میں عورت پر ظلم ہوتا ہے، وہ پھر وہ ماروی میمن بھی آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی، فلاں بھی آ جائے گی، فلاں بھی آ جائے گی، سب آ جائیں گے، او یہ ظلمستان ہے، پاکستان نہیں ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ تو جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، ان سے این جی اوز وہاں سے پیسے ملتے ہیں ان کو، اور بدنام کرتے ہیں، ملک کو بدنام کرتے ہیں، عالم اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلامی قوانین کو بدنام کرتے ہیں، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں۔ دیکھیے دوسرے لوگوں کے لیے یورپ دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، جرمنی دے رہا ہے، فرانس دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، آسٹریلیا دے رہا ہے، ہالینڈ دے رہا ہے، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، یہاں آ کے جو ہے این جی او کھولی۔ کام کیا ہے ان کا؟ اسلامی قوانین کو ختم کرنا، اسلامی معاشرے کو ختم کرنا، اباحیت پھیلانا، شادی کے نظام کو ختم کرنا، ہومو سیکشوالٹی کو پھیلانا، اریانی فحاشی کو پھیلانا، بے لباسی کو پھیلانا، بے دین بنانا، بے شرم بے حیا بنانا، یہ سارے این جی اوز کا کام ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ کام ہے ان سب پر پابندی لگانی۔ تو لم یاتو، جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں، ان لوگوں کے لیے یحرفون کلم من بعد مواضعہ، یہ کلام کو اپنے موقع اور محل سے پھیرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا گیا تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور آپ کو یہ نہیں دیا گیا تو نہ لینا۔ یعنی دیکھو یہ منسٹری مل رہی ہے تو لے لینا، اتنے ملین دے رہے ہیں، اتنے بلین دے رہے ہیں تو لے لینا، ورنہ نہ لینا۔ یہ ساری ان کی ساز بات ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے فتنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ منافقین، یہ این جی اوز والے، یہ جو سارے لوگ ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہو۔ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل کی پاکیزگی ہو۔ یہ لبرلز ہیں، یہ اللہ کے قانون کو مانتے ہی نہیں، قانون شہادت کو نہیں مانتے، قانون قصاص کو نہیں مانتے، اور چوری کے قانون کو نہیں مانتے، کوڑوں کی سزاؤں کو نہیں مانتے۔ اللہ قانون ساز ہے، یہ شریعت کو نہیں مانتے، شریعت کے دشمن ہیں، سیکولر، اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ عید کے دن آتے ہیں، عید کی نماز۔ تو ان کا اسلام صرف ہوتا ہے عید کی نماز کا، بس نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، باقی کوئی چیز مسلمانوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ ہندوؤں کا سے ٹیکا بھی لگاتے ہیں، جسم بھی دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اللہ کی مرضی نہیں، میرا جسم میری مرضی، میں خدا ہوں، میرے جسم پر میری مرضی چلے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمارے جسم پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر سب اللہ کی مرضی چلے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسری چیز جاسوسی کرتے ہیں۔ اکالون للسحت، اکال سنیے، ایک آکل ہوتا ہے کھانے والا، اور اکال کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا، اور سود سے مراد ہے حرام مال، رشوت، کمیشنز، ککس بیکس، یہ سارے بڑے بڑے جو اربوں میں کھربوں میں کھاتے ہیں، یہ ہیں ان کا۔ جاسوسی کرتے ہیں، امیر لوگ بن جاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، اگر یہ منافقین اور یہ یہودی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، یا کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں کرتا، عارض عنہم،
وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تمہارا فیصلہ، تو وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ لیکن وَإِن حَكَمْتَ، اگر آپ ان کے فیصلے کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، یہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اور جو غلط فیصلے دیتے ہیں اور اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے دیتے ہیں وہ دنیا کے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیوں جج بنا رہے ہیں، کیوں آپ کو حکم بنا رہے ہیں، حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، تورات ان کے پاس موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس کے اندر یہ قانون موجود ہے، یعنی دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، اور جان کے بدلے جان، یہ سارا قانون تورات میں بھی موجود ہے، آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب وہ یہ اس لیے آ رہے ہیں وہ کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں، یہ تورات سے اور یہاں سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یہ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو تورات کے مطابق جو ہے چور کے ہاتھ کاٹتے، تورات کے مطابق زانیوں کو سزا دیتے، تورات کے مطابق سود خوروں کو سزا دیتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بلا شبہ ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا۔ اب ذرا غور سے سنیے، تورات کب نازل ہوئی؟ لکھ لیجئے اوپر، 1300 قبل مسیح، حضرت موسیٰ پہ نازل کی گئی، 1300 قبل۔ اسی کے مطابق سارے مسلمان نبی فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ اسلم، الذین اسلموا، سارے پیغمبر کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ یہ کون ہے؟ اس سے مراد موسیٰ کے بعد جو ہیں، نمبر 1 اس میں کون ہے؟ سیمویل نبی، اس میں داؤد علیہ السلام ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام ہے، اس میں یونس علیہ السلام ہے، اس میں الیسع ہے، اور یہ سارے پیغمبر، حضرت عزیر ہیں اس میں، تو یہ سارے پیغمبر، زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے، وہ سب کون سے قانون کی پیروی کرتے تھے؟ تورات کے قانون کی پیروی کرتے تھے۔ یحکم بہا، اسی کے مطابق کرتے تھے، النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے ان کے لیے، والربانیون، اور صرف پیغمبر نہیں، جو ربانی لوگ تھے، خدا والے بندے تھے، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ وہ لوگ کتاب کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تورات کا قانون ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اے مسلمانوں، یہ لوگ سیکولر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت کے قوانین ختم کرو۔ IMF کہہ رہا ہے شریعت لائیں گے تو آپ کو ایڈ نہیں دیں گے، یہ ہے نا دباؤ ہے آپ کے اوپر، یہ شرعی لاس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، چند دنیا کی کوڑیوں کے لیے اللہ کی آیات کو، اللہ کا قانون مت بیچو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے اس قانون کو جو اس نے نازل کیا ہے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، فاولئک هم الکافرون۔ وکتبنا علیہم فیہا، اس تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا کیا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ کا قصاص لیا جائے گا، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، دانت کے بجائے دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، زخم کے بدلے زخم لیا جائے گا۔ سنیے میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا، مولوی بڑا ظالم آدمی تھا، تو میرا بیٹا جو ہے وہ بیٹھ کر
کہ وہ دوسرے بچے سے بات کرنے لگا کچھ. تو اس نے کیا کیا, یہاں پر لوہے کی ایک اسکیل تھی, لوہے کی اسکیل, اس کو یہاں سے مارا, دور سے مارا. تو وہ جو ہے اس کی آنکھ کے نیچے زخم آ گیا, وہ جو ہے خون نکلا, لیکن آنکھ بچ گئی اس کی. اب ہم نے شکایت وغیرہ کی. اس کے بعد دوسری مرتبہ کیا کیا, اس نے پھر مارا اس سے, اور یہاں پر اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا. میں نے کہا, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا تم حافظ ہو؟ اس نے کہا حافظ ہوں. میں نے کہا مجھے یہ قصاص چاہیے, مجھے, میں بھی تمہیں یہیں زخم لگاؤں گا, تم خون نکالوں گا یہاں, زخم کے بدلے زخم, والجروح قصاص. نہیں نہیں جی وہ اس کے بارے میں نہیں ہے. میں نے کہا تم مجھے دین سکھاتے ہو, تم نے کیوں مارا اس کو, خون کیوں نکالا؟ سزا دے سکتے تھے, کان موڑ سکتے تھے, ہلکی سزا دے سکتے ہو, ادب سکھانے کے لیے, تعدیب کے لیے سزا جائز ہے. لیکن یہ زخم مارنا, خون نکالنا جائز ہے, آنکھ پھوڑنا جائز ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ تمہاری نکالی جائے گی تمہاری. پھر میں نے وہ جو مدرسے کی معلمہ تھی, جو اس کی انچارج تھی, اس کو بلایا. میں نے, تم لوگ کیا حافظ قرآن ہو, حافظ قرآن بنا رہے ہو؟ پر بچے نے میرے 3 پارے حفظ کیے. اس کے بعد کہا, اس نے قسم کھائی کہ میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. والجروح قصاص, زخم کے بدلے زخم لیا جائے گا. ہاں, فمن تصدق به فهو کفارۃ له. اگر میں معاف کر دیتا ہوں, فرض کیجئے میرے بیٹے کو مار ڈالا, میں کہتا ہوں چل میں قاتل کو معاف کرتا ہوں, تو میرے گناہ مٹ جائیں گے, مجھے کفارہ ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اس قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جو ججز, جو عدالتیں, جو حکمران, جو وزیر اعظم, جو پارلیمنٹ, جو سینٹ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ ظالم ہیں. اولئک هم الکافرون, اولئک هم الظالمون, اولئک هم الفاسقون. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم. اب عیسیٰ ابن مریم کا اور تورات کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ 1300 سال کا فاصلہ ہے. 1300 قبل مسیح میں تورات آئی, عیسیٰ علیہ السلام 1300 سال بعد کیا ہے. اسی راستے پر, انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, مصدقا لما بین یدیہ من التورات, اور تورات کی تصدیق میں یہ بھیجے گئے. وآتیناہ الانجیل, اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی. اس وقت سنیے, انجیل نہیں ہے اس وقت, اناجیل اربعہ ہے, 4 انجیلیں ہیں اس وقت. فیہ ہدن و نور, انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی, روشنی تھی. مصدقا لما بین یدیہ من التورات, اور یہ تورات کی تصدیق میں تھی. وہدن, ہدایت نامہ تھے. وموعظۃ للمتقین, اور متقین کے لیے اس میں نصیحت کا سامان موجود تھا. اب سنیے, اب اللہ کہتا, کیا کہتا ہے سنیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اہل انجیل کو, عیسائیوں کو, جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. دیکھو, تم عیسائی ہو, اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو, تو تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو تم نہ تورات کے مطابق کرتے ہو, نہ انجیل کے مطابق کرتے ہو, نہ قرآن پر ایمان لاتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نافرمان ہو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, وا کا ترجمہ کیجئے اب, اور تک کے بجائے اب کیجئے. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تورات کے بعد انجیل آ گئی, 1300 سال کے بعد انجیل آ گئی, اور انجیل کے 600 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انزلنا الیک الکتاب بالحق, ایک برحق کتاب سچائی کے ساتھ, مکمل سچائی کے ساتھ آپ پر نازل کی. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب, اور جو پچھلی کتابوں کی تصدیق میں ہے. ومہیمنا علیہ, اب سنیے, مہیمن, یہ لفظ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مہیمن ہے. مہیمن کہتے ہیں نگہبان, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, مہیمن. اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے کس کے لیے؟ قرآن کے لیے.
کہ یہ تورات کی جو ڈنڈی ماری گئی ہے، تورات میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس پر نگران ہے، پکڑ لیتی ہے چوری۔ انجیل میں جو تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی ہے، اس پر نگران ہے، مہیمن ہے یہ کتاب۔ فاحکم بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلے کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کیجئے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تاکید کر رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، عیسائیوں اور یہودیوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد، حق کے آنے کے بعد۔ آپ کے پاس حق آ گیا، اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا تھا۔ یعنی وہاں 1300 قبل مسیح میں تو وہاں جب تورات نازل کی گئی تھی تو ایک شریعت، ایک قانون دیا گیا تھا۔ پھر وہ قانون حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا، اس میں جزوی ترمیم ہو گئی تھی، کچھ جزوی اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ تو منہج ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک ضابطہ، قانون اور منہج مقرر کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اللہ چاہتا تو صرف دنیا میں صرف مسلمان رکھتا، دوسری قوم کوئی ہوتی ہی نہیں، مسلمانوں میں کوئی فرقہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ چاہتا تو تمہاری ایک ہی امت ہوتی۔ لیکن سنیے، اللہ بھی، اس کا امتحان بھی عجیب ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ لیکن سنیے، یا غور سے سن لیجئے، انڈر لائن کیجئے، کتاب میں نوٹ کیجئے، اللہ تم لوگوں کو آزمائے گا فی ما آتاکم۔ اس کے دو مطلب ہیں، فی ما آتاکم کے دو مطلب ہیں، ادھر دیکھیے، یعنی 1300 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کے جو زمین کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو ما آتاکم میں آزمایا جائے گا جو تورات کے مطابق۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو انجیل کے مطابق آزمایا جائے، ہمیں قرآن کے مطابق امتحان لیا جائے۔ اچھا دیر دیکھیے، فیما آتاکم کا دوسرا مطلب ایک ہے کہ جتنی چیزیں وسائل اللہ نے مجھے دی ہیں اتنا ہی امتحان ہوگا۔ میرے 7 بچے ہیں، 7 بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے جتنی عمر دی گئی ہے اتنا پوچھا جائے گا، مجھے جتنی عقل دی گئی ہے اتنا پوچھا جائے گا۔ اگر مجھے عقل نہیں دی گئی، میں پاگل ہوں، تو مجھے نہیں پوچھا جائے گا نمازوں کا، پاگل ہوں میں، عقل ہی نہیں دی گئی، مجھ پہ کوئی نماز روزہ کوئی فرض ہی نہیں، پاگل ہوں میں، ننگا رہتا ہوں، پاگل ہوں نا، پاگل پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ غریب ہوں، مجھ سے نماز کے حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ما آتاکم میں سوال ہوگا، سلیبس کے اندر سوال ہوگا، ما آتاکم لیبلوکم فیما آتاکم، نوٹ کر لیجئے، لیبلوکم فیما آتاکم، جو آپ کو دیا گیا ہے، جتنے بچے، جتنے پیسے، جتنی ملازمت، جتنی بیوی، جتنے ریسورسز، جو وسائل آپ کو دیے گئے ہیں اتنا ہی سوال ہوگا، آؤٹ آف سلیبس سوال نہیں ہوگا۔ امتحان اگر 20 سال زندگی کے ہیں تو 20 سال کا سوال ہوگا، 100 سال دیے گئے ہیں تو 100 سال کا سوال ہوگا، اگر 40 سال میں مر گیا تو 40 سال کا ثواب ہوگا۔ فیما آتاکم میں سوال ہوگا۔ اب سنیے، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، حدیث دیا گیا ہے، ہمیں اس میں سوال ہوگا اس امت کا۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا نیکیوں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، دوڑ دھوپ کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اب یہ جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں جو سارے اختلاف ہیں وہ سب دکھا دے گا وہ آپ کو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تاکید یہاں کہ لوگوں کے درمیان یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بما انزل اللہ کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلے کیجئے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا یہ سورۃ المائدہ شریعت کی، حکم کی صورت ہے، اس میں لا ہے، اس میں لا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یعنی یحکم ما یرید، سمجھے، جو وہ چاہتا ہے وہ قانون دیتا ہے، حاکم ہے نا، حاکم قانون دیتا ہے، لا دیتا ہے، لا گیور ہے وہ۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون۔ اب یہاں انحکم بینہم، یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ کو بما انزل اللہ، اس
انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرو، ولا تتبع اہواہم، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے مت کرو، یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق، واحذرہم، ان سے بچے رہو، محتاط رہو، چوکنے رہو، این یفتنونک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، اللہ کے قانون کے بارے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، فَعْلَمْ، جان لیجئے، انما یرید ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ انما یرید اللہ ان یصیبہم، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ انسانوں کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، بد عمل ہے۔ اب اللہ کا سوال دیکھیے، میں نے پہلے کہا تھا سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اور کس کی نفی ہے یہاں؟ سیکولرزم کی، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب سوال سنیے، افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ دیکھیے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک جاہلیت کا قانون ہے۔ لا آف دی جنگل چاہتے ہیں، یہ پیریڈ آف اگنورنس کا قانون چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر حکم دینے والا، اس بات سن لیجئے، یہاں پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، امریکہ قانون بناتا ہے، سینٹ قانون بناتی ہے، وکیل قانون بناتے ہیں، کیا کوئی انسانی قانون خدائی قانون سے زیادہ حکیمانہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی حکیم ہے؟ دیکھیے، حکیم، حکم اور حکم اور حکمت، یہ ساروں کا مادہ ایک ہی ہے، اور حکومت بھی اسی سے ہے۔ دیکھو، حکومت کس چیز کا نام ہے؟ حکومت حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، دانائی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور حکم یعنی جج جو ہوگا وہ بھی حکیم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، فقیہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ جج بننے کا اہل نہیں ہے۔ حکیم دانا ہونا چاہیے، اس کو چیزوں کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ وہ حکم نہیں۔ اب یہاں اللہ سوال کر رہا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، حکم کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یعنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ وہ آپ کو سیکولرزم کی طرف لے جائیں گے، آپ کو اسلامی شریعت سے بہکا دیں گے، ہٹا دیں گے، شریعت سے ہٹا دیں گے آپ کو۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انڈرلائن کرو، لکھ لو کاپی پر، تم میں سے اے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار یہودی میں ہوگا، اس کا شمار عیسائی میں سے ہوگا۔ جو مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، سرپرست اور ولی بنائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے مسلمان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہو جس کے پاس قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، احکام آ گئے، شریعت آ گئی، اس کے بعد وہ امریکہ کے پاس جا رہا ہے، یورپ کے پاس جا رہا ہے، انڈیا کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، دوڑ دھوپ کرتے ہیں انہی کے درمیان، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فتح نصیب کر دے، یا پھر کوئی ایسا حکم اپنی طرف سے نازل کر دے کہ یہ لوگ جو آپ کے درمیان ہیں
ان کے سارے راز فاش ہو جائیں، یہ جو دل میں چھپایا کرتے تھے وہ سب اور ہو جائیں، اب دل میں چھپایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر یہ شرمندہ ہو جائیں اور شرمسار ہو جائیں، نادم ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت میں یعنی مسلمان کہیں گے الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور پکی پکی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ تو یہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر جاتا ہے، امریکہ کا دورہ کرتا ہے، یورپ کا دورہ کرتا ہے، انڈیا گھوم پھر کے آتا ہے، اب مسلمانوں کے پاس آ کے تقریر کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لا ہؤلاء الہ وہؤلاء الہ۔ تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے، اکارت کر دیے، فاصبحوا خاسرین، یہ خسارے میں پڑ گئے۔ اب سن لیجئے آیت بڑی اہم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جس کا دل چاہے وہ مرتد ہونا چاہے، کافر ہونا چاہے، اسلام سے نکل جانا چاہے، چھوڑ دے اسلام۔ من یرتد منکم عن دینہ، دین چھوڑنا چاہتے ہیں نا، چھوڑ دے، پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ سنیے، مسلمان کافر ہو گئے نا، تو چائنیز مسلمان ہو جائیں گے، کورینز مسلمان ہو جائیں گے، یورپ مسلمان ہو جائیں گے، عرب کافر ہوتے ہیں، پاکستان کافر ہو جاتا ہے، تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اسے ہو جائے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اب 6 چیزیں نوٹ کیجئے۔ یہ دیکھیں، جیسے آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں نا، در سن لیجئے بات، تو خلا لینا چاہ رہی نا، تو خلا لینا چاہ رہی نا، لے لے، چلے جا، میں دوسری کو لے آؤں گا، دوسری میں اس سے پیار کروں گا، وہ مجھ سے پیار کرے گی، تو چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے، میں تجھے روکنا چاہ رہا ہوں تو خلا لینا چاہ رہی، میں تجھے پیار کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے پیار نہیں کرنا چاہتی، تو کسی اور کے پیچھے ہے، تو خلا لینا چاہ رہی ہے، بھاگ جا، میں دوسری شادی کروں گا۔ اب سن لیجئے، یحبہم، پہلی خصوصیت، وہ نئی قوم جو آئے گی، مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اللہ ایک دوسری قوم پیدا کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اس نئی قوم سے، چاہے وہ چائنیز ہوں، چاہے وہ کورینز ہوں، جاپنیز ہوں، کوئی ہوں، یحبہم ویحبون، وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ محبت دو طرفہ ہوگی، ایک طرفہ نہیں ہوگی۔ محبت، اللہ کی محبت یاد رکھیے، دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ محبت نہ انسانوں سے ہوتی ہے نہ اللہ سے ہوتی ہے، یک طرفہ محبت کا انجام خودکشی ہوتی ہے، ٹرین کے نیچے آگے لیٹنا پڑتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں۔ اچھا، تیسری خصوصیت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے لیے وہ قوم جو ہے بڑی نرم ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی نرم ہوگی، عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، تم مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے پیمانے مختلف ہیں، گوروں کے لیے پیمانے مختلف ہیں، گوروں سے زیادہ محبت کرتے ہو، مسلمانوں سے نہیں کرتے، گوروں کو زیادہ پیسے دے دیتے ہو، مسلمانوں کو نہیں دیتے، گوروں کی زیادہ مدد کرتے ہو، مسلمانوں کی نہیں کرتے، یہ ہے مسلمان، تو میں دوسری قوم کو پیدا کروں گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، پانچویں چیز یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، بزدل نہیں ہوں گے، نامرد نہیں ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے، ڈھیلے نہیں ہوں گے، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کوئی آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہے، کوئی دہشت گرد کہے، کوئی داڑھی والا کہہ دے، کوئی برقعے والی کہہ دے، لا یخافون لومۃ لائم، لائم کی لوم سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے وہ 6 بنیادی اوصاف جو اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ذرائع رکھتا ہے اور مکمل علم رکھتا ہے۔